السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، پہلے یہ حدیث سنیں، حدیث کے بعد میں پھر اس کی تشریح کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ہم صبح چاکو چبند کیوں نہیں اٹھتے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا، ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، حدیث کا نمبر ہے 1144۔ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ غیب پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا دیں ہم پر اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اب ہم یہ نہیں چیک کریں گے کہ پتہ نہیں شیطان نے کان میں پیشاب کیا یا نہیں کیا، بلکہ پیشاب کیا ہے، وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ شیطان کا پیشاب کتنا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر ہے۔ لہذا جو بندہ صبح کے ٹائم نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لے، فرض نماز ادا کر لے، اس کے لیے بعد میں سونا جائز ہے، وہ بعد میں سو سکتا ہے۔ لہٰذا لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ نماز کے بعد نہ سوئے، بلکہ ذکر اذکار کرے، تلاوت کرے، اور جو اپنے کاروباری معاملات ہیں وہ اپنے نمٹائے اور اپنا کاروبار شروع کرے۔ جس کی فصل ہے، زمین ہے، دکان وغیرہ ہے، کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ کام کرے، اس کے لیے وہاں جائے تاکہ اس کے کاروبار میں برکت ہو، کیونکہ یہ ایک ٹائم اللہ کے رسول نے فرمایا صبح کا ٹائم برکت والا ٹائم ہے۔ تو لہٰذا لیکن پھر بھی بندہ مجبور ہے، اگر تھکا ہوا ہے تو نماز پڑھ کے سو سکتا ہے۔ پھر جو شیطان ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شیطان کو ہم گالی نہیں دے سکتے کہ شیطان نے پیشاب کر دیا، اس کی ماں کی ایسی کی تیسی، نہیں، ہم اس کو کوئی گالی نہیں نکالیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے شر سے پناہ مانگو، اس کو گالی نہ دو۔ تو اب وہ کانوں میں پیشاب کرتا ہے، جب کوئی بچہ ہو، کوئی چھوٹا بچہ ہو، وہ بھی اگر ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر دے تو ہمیں بڑی بیزاری ہوتی ہے، بڑی ٹینشن بنتی ہے کہ ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، حالانکہ وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کے پیشاب پر تو صرف چھینٹے مارے جائیں تو کافی ہوتا ہے، لیکن جب بچے کے پیشاب کی ہمیں اتنی پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے اور بیزاری ہوتی ہے اور آوازاری ہوتی ہے، تو جب یہ سب سے پلید اور خبیث یہ شیطان جو ہے، تو اس کے پیشاب میں کتنے جراثیم اور کتنی پلیدگیاں اور کتنی خباثتیں ہوں گی۔ لہٰذا اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح اٹھیں، فجر کے وقت بیدار ہوں، اور اس وقت آپ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بعد میں وضو کریں، نماز پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے سارے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔